بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں سجے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یحییٰ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اولمپک 2024 میں چند ایتھلیٹ کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کا معیار، پاکستان میں کھیلوں کی فیڈریشن کے آپس کے معاملات اور بہت سارے موضوعات پر آج گفتگو کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود صاحب کو، جن سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں کھیلوں کی زبوں حالی، پاکستان میں کھیلوں کی فیڈریشنز کے مسائل اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے رانا مشہود صاحب کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس پر ان سے آج گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے چیئرمین شپ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم یوتھ، پہلا کام پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے لیے کیا۔ جو تنازع چل رہا تھا پاکستان ہاکی میں دو دھڑوں کے حوالے سے، اس کو آپ نے حل کرایا۔ پاکستان ٹیم اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے گئی، فائنل تک پہنچی، بڑی پذیرائی ہوئی، لیکن ایک بار پھر قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے ایسا لگا کہ اب خاموشی ہے، اور وہ جو داد و تحسین سمیٹنی تھی، وزیر اعظم سے ملے، آرمی چیف سے ملے، ایک بار پھر خاموشی اور سناٹا اور کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بلانے کا، مدعو کرنے کا۔ خاموشی نہیں ہے، ہم نے میرٹ کی بنیاد پر جن بچوں کو منتخب کرایا تھا، آج ان میں سے ایک بچہ آسٹریلیا کے اندر کلب کے اندر انہوں نے انوائٹ کر لیا ہوا ہے، 2 بچوں کو انوائٹس آئی ہوئی ہیں، تو ان بچوں کے لیے دروازے کھل گئے ہیں ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ۔ دوسرا، ہاکی کے اندر دیکھیں، یہ کوئی، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سپورٹس کو سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہونا، جب آپ نے کیا ہی کچھ نہ ہو اور آپ کہیں کہ اب ایک دم کام شروع ہو جائے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آلریڈی کچھ نہیں تھا تو ڈپارٹمنٹل سپورٹس بند کر دی گئیں۔ ہم نے آتے ہی شہباز صاحب کا حکم تھا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر جو ہے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی بحالی چاہیے۔ جو پہلا سٹیپ ہم نے میجر لیا ہے کہ آج ڈپارٹمنٹل سپورٹس 2021 میں جب بند کی گئی تھیں، آج اس سطح پر واپس آ چکا ہوا ہے، اور اب اس سے اگلا سٹیپ ہم لینے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کے آئی پی سی کی منسٹری، میں رانا ثناء اللہ صاحب کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی تو ہم نے ایک وے فارورڈ طے کر لیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جتنی آرگنائزیشنز اور فیڈریشنز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایک فیوچر کا روڈ میپ طے کر رہے ہیں۔ ہاکی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاکی کی لیگ جس کی ہمیشہ ذکر ہوتا رہا لیکن ہو نہیں سکی، ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، ہم نے اس کی ٹائم لائنز رکھ دی ہوئی ہیں، اور دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہاکی لیگ ہوگی، اور اس ہاکی لیگ کے ساتھ جو ہے ہم باہر سے بھی پلیئرز آئیں گے، اس کے اندر بہترین ماڈل تیار کیا جا رہا ہے، اس کا سی او باہر سے آئے گا، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی پرائم منسٹر کی بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ہاکی قومی کھیل ہے، اس کو دوبارہ اس کی پاسٹ گلوری جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، تو وہ مینز اینڈ میئرز سٹیپس شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو آگے انشاءاللہ ہاکی کے حوالے سے بھی اور باقی سپورٹس کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی۔ رانا صاحب، کوشش کریں گے کہ آپ سے جو ہے وہ موجودہ حالات کے حوالے سے ہی سوال کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا رہا اس پر بات کریں گے تو پھر آگے آنے والے کام پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ قومی کھیل ہاکی کے ریوائول کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں لیگ کی، پاکستان سپر لیگ کی طرز پر، ونڈرفل، بٹ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے لیے فیڈریشن کی سطح پر آپ نے بعض سپورٹس کی، آپ لیگ کرانے جا رہے ہیں اور نیشنل چیمپئن شپ نہیں ہو رہی ہاکی کی۔ دیکھیں، اس کے اندر بھی ہم نے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے ان سے یہ پورا ایک روڈ میپ مانگا ہے کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں۔ ہم جو فنڈنگ کے ایشوز ہیں، ہم نے ان کے پہلے بھی فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کروا کے دیے، ہم آئندہ بھی جو فائنینسز کے حساب سے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں گے، لیکن ہم نے ان سے ایک کلیئر روڈ میپ مانگا ہے کہ آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہم ہر آرگنائزیشن سے مانگیں گے، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر سپورٹس کی ترویج کرنی ہے تو پھر ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ سب کو آنا ہوگا، ایک پراپر روڈ میپ دینا ہوگا، ایس او پیز بنانے ہوں گے، اور ٹائم
ٹیبل ایک دینا ہوگا کہ ہم یہ چیزیں کرانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کرانا چاہ رہے ہیں، تاکہ پہلے سے اس کی تیاری ہو. اس کے لیے حکومت سے فنڈ چاہیے، اس کے لیے سپانسرز چاہیے، اس کے لیے تیاری چاہیے، اس کے لیے گراؤنڈز چاہیے. تو یہ پورا ہم ایک پورے انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. رانا صاحب، ڈیجیٹل دور کہہ رہے ہیں، نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ راستے ہموار کریں، اور آپ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں، تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں کے اوپر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کھیلوں کے حوالے سے جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، فی الحال اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ دیگر کھیلوں کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئے. دیکھیں، میں نے پہلی بایو میکینک لیب جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ NED کے اندر آ رہی ہے. پہلا جو فٹ بال کا اکیڈمی آ رہی ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی کے اندر آ رہی ہے. میں نے ان کا وزٹ کیا ہے. ہم 10 سپورٹس کی اکیڈمیز اس سال بنائیں گے، جس میں کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے. اس طرح 10 گیمز کو ہم اس سال اکیڈمیز دیں گے. اور یہ اکیڈمیز کیا ہیں؟ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکیڈمیز ہوں گی. آج ہم جو مار کھا رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کو پراپر ٹریننگز نہیں ہیں، پراپر کوچنگ نہیں ہے. جو دنیا کے اندر بیسٹ پریکٹسز ہیں ہر فیلڈ کے اندر وہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کے ریسرچ سینٹرز بھی ہیں. یہاں پر جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن گیجٹس ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جو بایو میکینک لیب ہے اس کے اندر میں مثال دوں گا کہ پیچھے جو شاہین افریدی صاحب کے ساتھ ہوا، جو بابر اعظم کے ساتھ ہوا، جو نسیم شاہ کے ساتھ ہوا، جو ارشد ندیم کے ساتھ ہوا، اگر یہ بایو میکینک لیبز اویلیبل ہوتی تو پہلے اسیسمنٹ ہو جاتی کہ ان کے مسلز کتنے کمزور ہیں، کون سی چیز جو ہے وہ اس میں فالٹ آنے والا ہے. تو ہم اس وقت فوکس ہے کہ ان لوگوں کی پراپر اسیسمنٹس ہوں گی. اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں یہ اوور نائٹ چیز نہیں ہے. آپ تو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، آپ بہت دیر سے سپورٹس کو کور کر رہے ہیں، آپ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں. ہم نے اس سمت میں سفر کا آغاز کر دیا. ہم نے اس کے اندر جو مینز اینڈ میئرز چاہیے. مجھے شہباز شریف صاحب نے پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ باقی تو ہم سارے پروگرامز، ہمارا فوکس ایجوکیشن کے اوپر، ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر، ہمارا IT کے اوپر، آرٹس اینڈ کلچر کے اوپر، پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرامز کے ذریعے بچے اور بچیوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے اوپر، جو ہمارے انوویشن ایوارڈز ہیں اس کے ذریعے بچوں کو ایک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایک انڈسٹری ہے، اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا ہے. اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے جو ہماری طرف سے میئرز لینی ہے وہ اس کے اوپر ہم وی آر فوکسڈ، وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کو یہ سب کچھ ہوتا نظر آئے گا. رانا مشہور صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی. PDM حکومت جب آئی تھی تب انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بحال ہوں گی. PDM حکومت ختم ہو گئی، نگراں حکومت آ گئی. آپ کی حکومت بنے ہوئے اب 1 سال ہونے کو ہے. نیشنل بینک آف پاکستان میں ابھی تک ٹیمیں نہیں بن سکیں، اور باقی اگر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی یہ سچویشن ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں ابھی ہماری حکومت بنے ہوئے 100 دن ہوئے ہیں، اور ان 100 دنوں کے اندر ہمارا فوکس اکنامک ریوائول، جو پاکستان میں 7 سال سے فورن انویسٹمنٹ لونز نہیں، جو انویسٹمنٹس نہیں آ رہی تھیں، اس کا دنیا کا رخ دوبارہ پاکستان کی طرف کرنا. چائنا، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، آذربائیجان. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اب ہر طرف سے پاکستان پر اعتماد بھی ہو رہا اور انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم اگر ایک سمت پہ لگے تو دوسری سمت پہ دھیان نہیں کیا. میں نے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے خود بات کی. ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے بالکل ہم سے کمٹ کیا ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ ہمیں ایک پورا. پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹل سپورٹس جو ہیں ان کو اسی سٹیج پر لے آئے جو 21 کے اوپر تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو باقی ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کی بھی کچھ ریزرویشنز تھیں ریگارڈنگ پلیئرز اور ان کے تو وہ ساری چیزیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اگلے ہفتے میں ہم اس کا بھی ایک وے فارورڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.
وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا صاحب، میں اسٹیبلش کھیلوں کی تو بات نہیں کر رہا، پاکستان کے باکسر ہیں عثمان وزیر، انہوں نے یوتھ ٹائٹل کا ڈیفینڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کی منسٹری جو ہے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے آپ چیئرمین ہیں، اور انہوں نے گزارش بھی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے، وزیر اعظم سے، لیکن ان کو ملنے تک کے لیے نہیں بلایا گیا۔ حسنین اختر نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ، وہ چیمپئن بنے، آپ نے ان کو ملنے تک کے لیے نہیں بلایا۔ اب وہ انڈیا جا رہے ہیں مدراس ایشین چیمپئن شپ کے لیے، تو آپ کی منسٹری میں اگر ان نوجوانوں کی پذیرائی نہیں ہوگی، ان نوجوانوں کے مسائل نہیں سنے جائیں گے، تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ عثمان وزیر صاحب سے میں نے خود رابطہ کیا، جب میں نے پڑھا کہ وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع نہیں کر سکے، میں ان کو جاتے ہی ان کو بلا رہا ہوں، اگلے ہفتے میری ان سے میٹنگ ہے، جو ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں گے۔ جو پاسٹ میں ہو گیا ہمیں دیکھیں، پھر میں اگین کہوں گا کہ 100 ڈیز کے اندر چیلنجز اور بھی بہت تھے، لیکن ہم نے ارشد ندیم صاحب کو خود بلایا، ان کے جو ایشوز تھے ان کو حل کیا۔ ہم نے شاہ زیب رند جو ہے اس کو بلایا، پرائم منسٹر ہم نے بلایا نہیں، پرائم منسٹر نے بلایا، اور عثمان وزیر کو بھی ہم نے بلایا ہے۔ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کریں گے، ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے سنوکر کے پلیئر ہیں، ان کو میں نے جو ان کے آرگنائزرز ہیں ان سے بات کی ہے، اور ان کے جو ایشوز ہیں انڈیا جانے میں ان کو بالکل ریزالو کریں گے۔ لیکن جہاں پر ایک آدھا مس ہوا تو وہاں پہ یہ بھی دیکھیں نا کہ ویرونیکا سبل جو ہیں، ان کو ہم نے پراپر گائیڈ کیا، اور آج اللہ کے فضل سے وہ 4 گولڈ میڈل جیت کر یہ بچیاں آئیں، اور جن کے کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے میڈل شہباز شریف صاحب کے نام کیے۔ اچھا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ سے کہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے بھارت کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن اس وقت پاکستان اور بھارت کے میڈیا میں جس چیز پر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کرکٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ٹیم جب جیتتی ہے تو مبارکباد بھی دیتے ہیں، کیا حکومتی سطح پر آپ کی پرسنلی ان سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس وقت بہت زیادہ موضوع بحث ہے؟ اس پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی گفتگو کر رہے ہیں۔ میری ان سے اگلے ہفتے میری اور ان کی بات ہوئی تھی۔ اگلے ہفتے ہم جو پرائم منسٹر کا ٹیلنٹ ہنٹ ریگارڈنگ کرکٹ ہے، ہم نے وہ بھی ایک بہت بڑے لیول پہ کرانا ہے، اس میں سے ٹیلنٹ کو ہم جس طرح نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں یہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تو اگلے ہفتے میں جب ہم بیٹھیں گے تو فرینکلی میں اس وقت اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ایشوز ہیں اور بورڈ ٹو بورڈ جو چل رہا ہے، وہ جب اگلے ہفتے ان سے ملوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ HEC کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، اور خاص طور پر یونیورسٹی اور کالجز میں جس طرح نوجوان کھلاڑیوں کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ آپ کا جو دوسرا فیز ہے HEC کی سطح پر کھیلوں کے حوالے سے، وہ روک دیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں روکا۔ ہم کیونکہ اس بجٹ کے اندر جب ہم بجٹ لا رہے تھے تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر کافی کٹ لگا، اور بھی کچھ چیزوں پہ کٹ تھا، تو بٹ یہ کمٹمنٹ پرائم منسٹر کی تھی کہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر آپ اپنے پروجیکٹس پہ کام جاری رکھیں، یہ سارا کچھ رول آؤٹ ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے جہاں سے وہ فنڈز آنے ہیں اس کی بھی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کر لی بھی ہے، وہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو آلریڈی پریزنٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ فیز ہے اس کی پوری تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے کمیٹیاں بن رہی ہیں۔ ہم اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم سپورٹس کے اندر کوآرڈینیٹرز بھی بنا رہے ہیں۔ ہم ہر جو سپورٹ ہے اس کے لیجنڈز، اس کے ویٹرنز، ان کی ایک ایڈوائزری بورڈ بھی بنا رہے ہیں جو اپنی ہر گیم کو دیکھے گا، اور اس دفعہ ہم بہت بڑے لیول پہ پچھلے سالوں میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کے اوپر یہ ایک بہت گرینڈ قسم کا جو ہے پرائم منسٹر ٹیلنٹ سپورٹس کے اندر جو ہے ہنٹ ہونے جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے جب کھیلوں کے صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سالوں سے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کھلاڑی پروڈیوس نہیں کر رہے، اولمپک میں 2 ایتھلیٹ نہیں بھیج سکتے، اور اب وہ اولمپک میں خود پیرس چلے گئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، حکومت کی سطح پر ان فیڈریشنز کے اندر آپ کیسے کام کریں گے، ان فیڈریشنز کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے تاکہ پاکستان کو اچھے کھلاڑی مل سکیں اور شفافیت کے ساتھ کام ہو سکے؟ دیکھیں، کیونکہ وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم سب کو باری باری بلا کر انگیج کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، پاکستان سپورٹس بورڈ اور لا منسٹری،
ان تینوں کو ملا کے ہم نے ایک جگہ بٹھایا اور انہیں کہا کہ ہر ایسوسیشن اور آرگنائزیشن اور فیڈریشن جو اپنے ایشوز بتا رہی ہے اس کا لیگل وے آؤٹ کیا ہے, ٹیکنیکلی وے فارورڈ کیا ہے, تو وہ ہم ڈیزائن کروا رہے ہیں. ہم نے ہاکی کا بھی اسی طرح کرایا. فٹ بال کا اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو گریجولی انشاءاللہ تعالی ہر فیڈریشن کو آئین اور قانون کے مطابق, جو پاکستان کا آئین اور قانون اور جو ان فیڈریشنز کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق ہم ایک وے فارورڈ بنا کے لا رہے ہیں. اور بالکل رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم ان آرگنائزیشنز اینڈ فیڈریشنز کو اچھے طریقے کے ساتھ لڑ جھگڑ کے نہیں, ان کو سمجھا کے, جس طرح ہم نے ہاکی میں بٹھا کے سب کو سمجھایا کہ یہ پاکستان کا بھی نقصان ہے, اسی طرح باقی گیمز کے اندر بھی نقصان کس کا ہے, وہ ایتھلیٹس, وہ سپورٹس مین اینڈ ویمن جو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں, اور ان کی جب زندگی بنے گی اسپورٹس کے اندر تو پاکستان کا نام اللہ کے فضل سے آٹومیٹک بنے گا. تو ہم ان سب کو انگیج کر کے ایک وے فارورڈ لے کر آ رہے ہیں جس کے اوپر کوئی آئینی قانونی طور پر انگلی نہیں اٹھا سکے. فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ آپ کیسے کام کریں گے, کیونکہ انہوں نے فیفا کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, نارملائزیشن کمیٹی نے, اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرفیئر کر نہیں سکتے, تو آپ ان کے ساتھ مل کر کیسے کام کریں گے, ان کو کس طرح سہولت فراہم کریں گے؟ دیکھیں, میری جو اس وقت نارملائزیشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, پھر مجھ کو جو فیفا کے ہیں ہائی اپس ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا. تو ہم بالکل, میں ابھی وہ بات کر نہیں سکتا ہوں, لیکن باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ 1 سے 2 مہینے میں, کیونکہ اتنا کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں فٹ بال کے اندر اور اتنا بڑے بڑے پروگرامز ہیں جو فٹ بال کے اندر آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے ہم یہ سارا کچھ ریزالو کریں گے, اور یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ریزالو ہوگا. رانا صاحب, سنا ہے کہ اس بار جو آپ کا فوکس ہے, آپ بڑی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو کامن ویلتھ اسپورٹس کمیٹی کی جو ہے صدارت بھی دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو اگلا قدم ہے آپ کا, جس میں اس وقت آپ سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر, سیف گیمز کی میزبانی پاکستان کی. کامن ویلتھ یوتھ جو ہمارا ٹاسک فورس ہے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ مجھ کو ملی ہے. پاکستان کو یہ پہلی دفعہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ 50 سال سے یہ آرگنائزیشن جو یوتھ کے ریلیٹڈ ہے وہ بنی تھی, اور آج اللہ کے فضل سے اس کی جو اونرشپ ہے وہ پاکستان کو ملی ہے. اسی طرح کامن ویلتھ یوتھ جو الائنس ہے, ایشین یوتھ الائنس, اس کا سیکریٹریٹ ابھی تک نہیں بنا ہوا تھا, اللہ کے فضل سے وہ بھی پاکستان کو مل گیا. میں جو یو کے گیا ہوا تھا, سیکرٹری جنرل صاحبہ جو ہیں کامن ویلتھ کی اور ان کی پوری ٹیم بیٹھ کر اس میں اللہ کے فضل سے یہ میجر ڈیسیژنز ہوئے ہیں. شی از کمنگ ٹو پاکستان آن 29، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور وینیوز اور ایونیوز جو ہیں پاکستان کے لیے کھلنے جا رہے ہیں. ایک یہ تو بات ہوگی. اس حوالے سے دوسرا جناب کا کیا تھا؟ سیف گیمز کیا؟ ہاں, سیف گیمز کے اوپر ہماری آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی فارمیشن ہو چکی ہوئی ہے. آرگنائزنگ کمیٹی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ بن کر آ جائے گی. ہم ایک سٹیپ جو ہے اس کے اوپر نہ صرف خود مانیٹر کریں گے, بلکہ اس کو ایک ایسا تاریخی ایونٹ بنائیں گے کہ جو 5-6 ہزار ایتھلیٹ جو ہیں آئیں گے, وہ ایمبیسیڈرز آف پاکستان بن کے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, اس میں جو اب 23 گیمز ہم اس سال لانچ کر رہے ہیں, اس میں جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا ہم اس کی ٹریننگز کروائیں گے, ایکسٹینسو ان کی گرومنگ کریں گے, ان کو اس قابل کریں گے کہ پاکستان سٹارٹ کرے سیف گیم سے, انشاءاللہ تعالیٰ فتوحات کا آغاز کرے, سپورٹس کا جو ہے وہ ریوائول کرے, اور اس کے بعد پھر ان بچے اور بچیوں کے ساتھ ہم باقی ایونٹس کے لیے جو ہے وہ نکلیں گے. رانا صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات ملے, 10 کروڑ روپے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ملنے تھے, لیکن سندھ حکومت نے وہ پیسے نہیں دیے اور وہ پیسے ختم ہو گئے. اس کے علاوہ ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ 30 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے حکومت پاکستان کو واپس کر دی, لیکن فیڈریشنز کو انہوں نے پیسے نہیں دیے. دیکھیں, اس کی وجہ جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ایشوز بتائے نا, جو آرگنائزیشنز اینڈ ایسوسیشنز کے ساتھ, یہ اس وقت قوم کا پیسہ بڑا قیمتی پیسہ ہے. ایک پیسہ ہم بال قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا ایک ڈیسیژن ہے کہ جو پیسہ لگانا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لگانا ہے اور ضائع کرنے کے لیے نہیں لگانا. تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا
کہ ہم جس آرگنائزیشن کے ساتھ معاملات کو درست کریں گے ان کو پورا سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اور اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ ہم ان کا پورا کیٹر بھی کریں گے۔ جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے اس کا جواب میں نہیں، وہ آپ سندھ حکومت سے پوچھیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں کافی ہاکی کو سپورٹ کیا ہے، ان کو آگے بھی کرنا چاہیے۔ اور آخری سوال آپ سے جاتے جاتے کروں گا، پڑھے گا لکھے گا بڑھے گا پاکستان، اور جس طرح آپ چیئرمین ہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں نوجوان آگے آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں، تو اس وقت 3 بنیادی ٹاسک آپ کے نوجوانوں کے حوالے سے کھیلوں کے میدانوں میں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم جو ہیں ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انوائرمنٹ جو ہے اس کے اوپر، اور انٹرپرینیورشپ، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 4 ایز کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر آف کورس ایجوکیشن، کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان جو کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر بھی نیشنل والنٹیئر کور گراس روٹ لیول تک نوجوانوں کو انگیج کر کے اس میں ایک تو اویئرنیس بھی دیں گے اور ایڈوکیسی بھی کریں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جن ممالک کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے، ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے۔ اور سپورٹس کے اوپر جو ہے نیشنل یوتھ کونسل ہم بنا رہے ہیں، جو ایڈوائزری کونسل بن جائے گی پرائم منسٹر آف پاکستان کی، اور وہ ہر چیز میں سجیسٹ کرے گی، چاہے وہ سپورٹس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم فیصلے بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں کریں گے، ہم مشاورت کے ساتھ جو یوتھ کو چاہیے، جو پاکستان کے نوجوانوں کو چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اگر سپورٹس کی بات کریں تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم ایک پیج پہ لا کے وہ فیصلے کریں گے کہ جن کے ریزلٹس جو ہیں فار ریچنگ امپیکٹ جس کا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا مشہود صاحب، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ، اور پاکستان میں کھیلوں کے معاملات کو وزیر اعظم کی خاص ہدایات پر مانیٹر کرنے والے رانا مشہود کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر، ہمارے ای میل ایڈریس پر۔ اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلاڑی ترقی کرتے رہیں، اپنے آج کے مہمان وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود کے ساتھ سید یحییٰ حسینی کو، اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔